نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الدنیا اقبلت مدبرة وان الآخرة اقبلت مقبلة فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو، ایمان تازہ ہوتا ہے تو عمل کی توفیق مل جاتی ہے. اللہ کی قدرت کے تذکرے، اللہ کی عظمت کے تذکرے دل کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے چارج کرنے کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک وقت میں انسانیت کا امتحان کیسے لے لیں گے، حساب کیسے لے لیں گے ایک وقت میں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے ایک وقت میں پوری انسانیت کو روزی پہنچاتے ہیں. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیسے چلیں گے لوگ قیامت کے دن سر کے بل، کیسے چلیں گے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پیر کے ذریعے سے چلتے ہیں. جس اللہ نے پیر پر چلنے کا آج کے لیے فطری نظام بنایا، وہی اللہ قیامت کے دن روز محشر سر کے بل انسانیت کو جمع کریں گے. میرے عزیزو، انسانوں کا علم بہت تھوڑا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. حکم کی حکمت کو آسانی سے سمجھ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حکمتیں کھول دی انسانوں کے سامنے، لیکن ایمان کا کمال یہ ہے کہ حکم پر چلے اللہ کے حکم کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے نہیں، منفعت کی وجہ سے نہیں. بندگی کا تقاضا یہی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. روپیے کے ملنے کو ہی نعمت سمجھتا ہے، دولت کو نعمت سمجھتا ہے، اللہ کی محبت کو نعمت نہیں سمجھتا، مخلوق کی محبت کو نعمت نہیں سمجھتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دی. القوہ فی غیابۃ الجب، ڈال دو اسے کنویں کے اندر دیوار پر پائے جانے والے گڑھے میں. اور ایک اجنبی نے، عزیز مصر نے اکرام کیا حضرت یوسف علیہ السلام. اکرمی مثوا، حضرت یوسف کا اکرام کرنا، باعزت طریقے سے رکھنا. اللہ چاہتے ہیں
اجنبی کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائیوں کے دل سے محبت کم ہو جاتی ہے، وقتی طور پر ختم کر دی جاتی ہے۔ دولت بہت چھوٹی چیز ہے، راحت اس سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا کا مل جانا سب سے بڑی روزی ہے، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی روزی ہے۔ دوسری بات میرے بزرگوں جو اس مجلس میں عرض کرنا مناسب سمجھ میں آیا، اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کا ایک نظام چلایا ہے کائنات میں، کشمکش چلتی رہتی ہے۔ شیطان بھی دنیا میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، فرعون بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ ہوتا ہے کبھی باطل کا غلبہ بھی، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہری اعتبار سے حق کو کبھی نیچا بھی کرتے ہیں۔ اب انسانوں کا امتحان ہے کہ یہ حق کی اتباع کرتے ہیں یا باطل کی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا لوگوں کی نگاہوں میں، توحید کی دعوت اجنبی تھی، رسالت کا مقام اجنبی تھا، حیا اجنبی تھی، رشتوں کا جوڑنا نامانوس تھا۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک دن آئے گا پھر غربت میں آ جائے گا اسلام، یہ چیزیں نامانوس ہو جائیں گی۔ ایسے زمانے میں حق پر جم کے رہنا۔ ایک بڑے مفکر عالم فرماتے ہیں، آسان ہے جب حق کا غلبہ ہو اور باطل کمزور ہو، ایسے زمانے میں حق پر چلنا اور باطل کو ٹھکرانا یہ آسان ہے، آسان راستہ ہے، کوئی رکاوٹیں نہیں۔ مشکل راستہ یہ ہے کہ جس زمانے میں وقتی طور پر، ظاہری طور پر جب باطل چھاتا ہوا نظر آئے اور حق دبتا ہوا، مغلوب ہوتا ہوا نظر آئے، اس وقت آدمی حق پر جم کے بتلائے۔ اس زمانے میں ہوتی ہے چھٹائی، اس زمانے میں بن جاتے ہیں منافق تماشائی۔ وفاداری کا امتحان اللہ سے ناگواریوں میں ہوتا ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندوں سے پوچھا گیا، ہم کیسے سمجھیں کہ دل اللہ کی محبت سے بھر گیا؟ ہم کیسے سمجھیں کہ دل اللہ کی محبت سے بھر گیا؟ تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب اللہ کا دینا اور اللہ کا نہ دینا تمہاری نگاہوں میں برابر ہو جائے، اثر نہ ہو بیماری اور صحت کا، شکایت کے بول نہ آئیں، غربت میں، مصیبت میں، تب پتہ چلا کہ یہ نعمت کا بندہ نہیں، اللہ کا بندہ ہے، یہ صحت کا بندہ نہیں، اللہ کا بندہ ہے، یہ حالات کا بندہ نہیں، احکامات کا بندہ ہے۔ ہر حال میں احکامات پر جمنے والا یہ بتلاتا ہے کہ میں حالات کا بندہ نہیں ہوں، احکامات کا بندہ ہوں۔
تلک الایام نداولها بین الناس، حکام کے بدلنے سے احکام نہیں چھوڑ دیتا، حکومتوں کے بدلنے سے حکم میں اللہ کے کوتاہی نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ یہ جو حق و باطل کا امتحان ہوتا ہے، اس میں اگر میں حق کی جماعت میں تو رہا، یہ تیسری بات ہے میرے اور آپ کے ڈرنے کی ہے۔ اہل حق کی جماعت میں تو ہو اللہ کے فضل سے، اہل اسلام کی جماعت میں ہو، لیکن دبے دبے قدموں کے ساتھ، تھکے تھکے ارادوں کے ساتھ، اونچی نسبتیں تو رکھتا ہوں، مشن کا حصہ نہیں ہوں اپنے بڑوں کا، ہوں اہل حق میں جسمانی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے بے اطمینانی ہے، حق کو کوئی اثر نہیں ہوگا، حق کا پرچم، حق کے جھنڈے گر نہیں جائیں گے، اللہ کہ اسلام پر کوئی کمزوری نہیں آئے گی، لیکن مجھے ہٹا دیا جائے گا، مجھے نکال دیا جائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بدل دیں گے اللہ، لائیں گے دوسری قوموں کو جو اہل ہوں گے اہل حق کی جماعت میں رہنے کے۔ تو میرے عزیزوں، جب اہل حق کی جماعت میں ہے، محض اللہ کے فضل سے اب اہل حق والا جوش، اہل حق والا یقین، اہل حق والی فعالیت، اہل حق والی صفات کی کیفیت لانے کی ضرورت ہے۔ جمود نہ ہو ہماری زندگیوں میں، تعطل نہ ہو ہماری تحریکات میں، اکھاڑ پچھاڑ نہ ہو ہماری تنظیموں میں، دلوں میں نفرتیں نہ ہو انتظامی ڈھانچے میں، طلاق اور خلا کے بازار اور حوصلے بلند نہ ہو ہمارے گھروں میں، ورنہ اللہ کا فضل ہوگا کہ ہم اہل حق کی جماعت میں رہیں گے۔ اگر یہی بدکاریاں، بدعنوانیاں اور عدم مناسبت، اپنے بڑوں سے ہم آہنگی کا نہ ہونا، اگر یہ چلتا رہا، اللہ بچائے اللہ بچائے، پھر آدمی اہل حق کی جماعت میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بہت غم ہے اور ہوتا ہے، کتنے فسادات ہو گئے، کتنے ملک تباہ ہو گئے، کتنے جنازے اڑ گئے، ظلم کی رات بہت لمبی ہو گئی، انصاف کی صبح کب ہوگی؟ لیکن یہ بھی تو غور کرنا ہے کہ ظالموں اور ظلم کی رات لمبی ہو رہی ہے تو کیا ہماری غفلت میں کمی آئی؟ ہماری غفلت بھی تو برابر چل رہی ہے، ایسا تو نہیں ہوا ملکوں کے تباہ ہونے کو دیکھ کر فجر کے نمازیوں میں اضافہ ہو گیا؟ ایسا بہت کم ہے کہ زلزلوں کو دیکھ کر 2 سجدوں میں ترقی ہو گئی۔ حکومت کے اسلام مخالف بننے والے قوانین کو دیکھ کر ہم نے اپنے خاندان کو جمع کیا، شادی کورس کرو بھائی، طلاق کے اسباب کو جانو، اسلام پر شبہات کے جوابات کو سمجھو، تاکہ حکومتی پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو۔ ظالموں کے ظلم کی رات اگر لمبی ہے تو مسلمانوں اور مظلوموں کی غفلت بھی کم نہیں ہے۔
اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کے ذریعے سے تربیت کرتے ہیں. موت کے بعد تبدیلی کا کوئی موقع نہیں. موت کے بعد کی سزا اللہ کی شفقت یہ چاہتی ہے کہ ایمان والے کو برزخ کی سزا نہ ملے، آخرت کی سزا نہ ملے. دنیا میں تھوڑے سے جنازوں کا اڑ جانا، دنیا میں تھوڑے سے خون کا بہہ جانا، یہ اللہ تعالی کی شفقت کے اعتبار سے آسان ہے، معمولی سرجری ہے. بڑی بیماری سے بچانے کے لیے کڑوی دوا ہے، لمبے بخار سے بچانے کے لیے انجیکشن ہے، مہلک مرض سے روکنے کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. طبیعتیں گناہ کی رسیاں ہو جاتی ہیں، طبیعتیں باطل کی لت میں پڑ جاتی ہیں، تو پھر پیمانے ہی بدل گئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک 90 سال کے بڑے میاں کو دیکھا، ننگے سر دن بھر سڑک پہ ناچنے اور گانے والیوں کو ٹریننگ دیتا، لیکن جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تو بیٹھ کر نماز پڑھتا. کیوں چست ہو جاتا ہے یہ گناہ کے لیے؟ کیوں سست ہو جاتا ہے یہ نیکی کے لیے؟ رب کعبہ کی قسم، جتنا وقت امت بستر میں تھکے ہوئے لیٹنے کے بعد فون کو دے رہی ہے، اتنا وقت وہ قرآن کو دے دے، اقطاب و ابدال کی صف میں شامل ہو جائے. اتنا وقت وہ قوم کی خدمت کے لیے دے دے، ظالم دفن ہو جائے گا صرف اس وقت کے بدلے میں جو وقت ہم نے تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں بستر پر لیٹنے کے بعد دیا ہے. فجر کے وقت میں نفس بہلاتا ہے، تھوڑا سا آرام کر لوں. عارفین نے کہا اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے بڑا بھی کوئی آرام ہے. فجر پڑھی نہیں جاتی، پڑھوائی جاتی ہے. تہجد پڑھی نہیں جاتی، پڑھوائی جاتی ہے. تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، اٹھوایا جاتا ہے. جب کوئی اللہ کے چہیتے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، حق و باطل کی اس کشمکش کے دور میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ میرا ایک ایک قدم اٹھنے والا اہل حق کی طرف لے جا رہا ہے یا اہل باطل کی طرف لے جا رہا ہے. یہاں پر بہنیں بھی ہیں اور بڑے حضرات کی، بڑی عمر والوں کی بڑی تعداد ہے. ہمیں جاننا چاہیے مرد کا مقام، باپ کا مقام. نہیں دکھتے ہیں آنسو باپ کے، قربانیاں سمجھ میں نہیں آتی ہے والد کی. کتنی خواہشات کو وہ ذبح کر دیتا ہے اپنی اولاد کی خدمت کے لیے. آسان نہیں ہے. ان ظالمانہ قوانین کے زمانے میں 2 روٹی کا کمانا، مہنگائی کے اس دور میں اولاد کی پرورش کرنا، یہ والد کی قربانیاں. والدہ کا مقام سنایا جاتا ہے، ماں کا مقام سنایا جاتا ہے. حسن سلوک میں ماں 3 درجے آگے ہے. پیر دباؤ اپنے والد کے مقابلے میں ماں کے زیادہ. حدیث پاک میں اشارہ موجود ہے. حضرت مولانا
مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حسن سلوک میں ماں کا درجہ 3 مرتبہ آگے ہے، لیکن امیر باپ ہی ہے، امیر باپ ہی ہے، امیر باپ ہی ہے۔ اس اصول کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، رشتوں کے انتخاب میں دیری ہو رہی ہے، ہمت کر نہیں پاتا ہے باپ اپنی اولاد اور بیویوں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے۔ باپ کو سمجھنے کا ایک پہلو ہے، انہوں نے سوچ رکھا کہ بیویوں کی ذمہ داری ہے اولاد کی پرورش کرنا، ہر ایک اپنے حصے کی ذمہ داری کو پوری کرے۔ اگر باپ بیٹوں کو وقت نہیں دے گا تو کیا بیٹا اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کر کچن کے سامان اور کام کا ماہر بنے گا یا میدان عمل میں چلنے اور جمنے کا ماہر بنے گا؟ سعودیہ کا واقعہ ہے، ایک عرب عالم دین نے سنایا، ماں نمازی تھی، باپ بے نمازی تھا۔ ماں جب نماز پڑھتی تو بیٹیاں بھی اوڑھنی اوڑھ کر پیچھے کھڑی ہو جاتی، بیٹا بھی اسکارف پہن لیتا اپنی ماں کی طرح۔ تو باپ نے دیکھا تو آنسو نکلنے لگ گئے، چوٹ لگی اس دن جب اس نے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بھی بیٹی کی طرح اسکارف پہن کر نماز پڑھ رہا ہے۔ کاش اس میرے بیٹے نے مجھے دیکھا ہوتا ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے، اسے وہ تربیت مل جاتی جو ایک باپ کے ذریعے سے بیٹے کو ملنا چاہیے۔ ماں والی تربیت کا حصہ تو مل گیا بیٹی کو، لیکن باپ والی تربیت کا حصہ نہیں ملا اس بیٹے کو باپ کے وقت نہ دینے کی وجہ سے۔ تربیت کا یہ پہلو آج جو مصیبت ہے وقت نہ دینے کی ہے۔ فون کا استعمال، فون کا بے قابو پن، فون کے منفی اور مثبت پہلوؤں سے ناواقفیت یا جان بوجھ کر ملوث رہنا، تباہ کاریوں پر راضی ہو جانا، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا۔ کتابیں لکھی جا رہی ہے دنیا میں، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، فون کے بکثرت استعمال کی وجہ سے جسمانی بیماریاں، بینائی کیسے کمزور ہو رہی ہے، جسم کے اندر خون کی گردش تھمتی جا رہی، گردن کی بیماریاں، کمر کی تکلیف میں اضافہ ہے، روحانی بیماریاں، کیا میوزک اپنا اثر دکھائے بغیر رہے گی؟ شیطانی کھیل، ماڑ دھاڑ کے کھیل زیادہ ہیں اس فون کے اندر۔ جو گیمز ایجاد کیے گئے اس میں شیطان کی پوجا، شیطان سے مدد مانگنا، کہاں سکھائیں گے وہ توحید؟ پب جی گیم کے سلسلے میں فتاویٰ لکھے گئے، شروع ہی ہوتا ہے مورتی کے سامنے رکوع کرنے کے بعد، وہاں سے اجازت لینے کے بعد جسم کے اندر روح میں بے رحمی آتی ہے، دل سے ہمدردی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، قتل کی واردات بڑھ رہی ہے سماج میں، خودکشی کا رجحان آپ کے میرے علاقے میں بڑھتا جا رہا ہے، ان سیریلوں میں خودکشی کے ایڈوانس طریقے دیکھنے کی وجہ سے۔ عدم ترکیز، اگر میں اور آپ
محرمات سے بچ گئے، عریانیت بینی سے بچ گئے، ننگے پن میں بہنے سے بچ گئے، فضولیات اور کامیڈی سے بھی بچ گئے، کھیل کود کے لیے استعمال سے بھی بچ گئے، تو عدم ترکیز سے بچنے والے کتنے ہیں؟ کانسنٹریٹ کرنا، فوکس کرنا، اپنی توجہ کو گاڑ کر ایک موضوع کو سننا پڑھنا طبیعتوں سے ختم ہو گئے۔ دیکھتے نہیں آپ طواف میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، قبرستان میں بھی اپنی موت یاد نہیں آتی۔ پہلے ویڈیو بنتے تھے، فلمیں بنتی تھی گھنٹے آدھا گھنٹے کی، بعد میں سے شارٹس کا رواج شروع ہوا، 5 منٹ کے، 1 منٹ کے، 30 سیکنڈ کے۔ اتنا قوت ترکیز کمزور ہوتی جا رہی ہے کہ آدمی دنیا اور آخرت، جسم اور روح، معاشرتی معاشی، عالمی اور ملکی کسی مسئلے کو 30 سیکنڈ سے زیادہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتابیں کہاں اٹھ رہی ہیں، ملاقاتوں کی توفیق کتنی ہوتی جا رہی ہے۔ اے آئی نے، آرٹیفیشل انٹیلیجنسی نے، مصنوعی ذہانت نے مزید سکیڑ دیا، سمیڑ دیا۔ رشتے تو گم ہو چکے تھے، خاندان کی کڑیاں بھولا دی جا چکی تھی، جو تھوڑی بہت کڑیاں باقی رہ گئی اسے بھی اے آئی نے مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال نے، منفی استعمال نے ختم کر دیا۔ آج کل امریکہ میں ایک مقدمہ چل رہا ہے، ایک لڑکا اے آئی سے ہی پوچھتا مجھے کیا کپڑے پہننا چاہیے، مجھے کیا کھانا چاہیے، مجھے کیسے پکانا چاہیے۔ اے آئی سے وہ پوچھتا مجھے فلانا گناہ کیسے کرنا چاہیے، فلانی خواہش کی تکمیل کیسے ہونی چاہیے۔ اے آئی ایک بے لگام گھوڑا ہے، ایک بے لگام رہبر ہے، خیر اور شر اور قوت فیصلہ کا کوئی اعتدال نہیں جانتا، سارے گناہ کر لیے۔ آخر میں اس بچے نے اے آئی سے پوچھا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، خودکشی کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اے آئی نے اسے رہبری کی کہ آپ ایسے خودکشی کریں، ایسے سوسائیڈ کر لیں۔ اس نے سوسائیڈ بھی کر لیا۔ اس مشین میں احساسات کہاں، اس مشین میں انسانی ہمدردی کہاں؟ مشینی بیڑیوں نے اور مشینی بندشوں نے ہمیں دور کر دیا زندہ ماں باپ سے، دور کر دیا باحیات بھائی بہنوں سے۔ کب فکر پیدا ہوگی اپنے شیخ کے پاس جانے کی؟ کب کمی محسوس ہوگی اپنے معمولات کے چھوٹنے کی؟ روابط ختم ہو گئے، بے صبرا پن آ گیا سوشل میڈیا کے استعمال سے۔ ایک ٹچ پر فلانی چیز آ جاتی ہے، ایک ٹچ پر فلانی کتاب ظاہر ہو جاتی ہے، ایک ٹچ پر گاڑی آ جاتی ہے، کھانا پہنچ جاتا ہے، گھر پر پہنچ جاتا ہے۔ مشینی ترقی، تمدنی ترقی کے مثبت پہلو ہیں، پازیٹیوز ہیں، نفع کے پہلو بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کے منفی اثرات بھی جانیں۔ دو دھاری تلوار کا صحیح استعمال، کاہل ہوتے چلے گئے، موٹاپا بڑھ گیا، جسم کی توانائی ختم ہو گئی، ورزشی عادتیں زندگیوں سے نکلتی چلی گئی۔ کتنے لوگ ہیں فجر کا اہتمام کرنے والے، کتنے باتوفیق ہیں
سویرے اٹھنے والے، رات میں دیر گئے، فون کا استعمال نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہر کلپ سننے کے قابل نہیں، ہر پوسٹ فارورڈ کرنے کے قابل نہیں۔ کتنا گہرا علم چاہیے قرآن کا، حدیث کا، سیرت و تاریخ کا، کتنا گہرا علم چاہیے ملکی اور عالمی حالات کا، کتنا گہرا علم چاہیے موجودہ زمانے کی شخصیات کے بارے میں کہ کس کا ویڈیو، کون سا کلپ کس ملک کا ہے، کس فضا میں کہا گیا، کس جگہ پر فارورڈ کیے جانے کے قابل ہے۔ جیسے آپ نے احکام پڑھے نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، معاشرت کے، معاملات کے، ہم نے کتنے احکامات پڑھے ہیں فون کے، سوشل میڈیا کے، سائبرستان کے۔ کس کو لائک کرنا جائز ہے، کس کو سبسکرائب کرنا جائز ہے، اور کس کو ڈس لائک کرنا درست ہے، ان سارے مسائل سے واقفیت کے بغیر سوشل میڈیا میں ہم انجانے طریقے سے ظلم کے آلہ کار بن جائیں گے، دشمن کی مشنری کے پرزے بن جائیں گے اگر ہم نے اس کے احکام کو نہیں جانا۔ کوارنٹائن ہو گیا انسان، قرنطینہ کر لیا اس نے اپنے آپ کو، دنیا سے کاٹ لیا۔ اب کہاں ملاقات ہے مالک مکان سے، اب کہاں مزاج پرسی ہے کرایہ دار کی، اب پتہ بھی نہیں چلتے جب محلے کے جنازے اٹھتے، اب کہاں وقت نکالا جاتا ہے اپنے ددیال اور ننیال کو پہنچنے کے لیے۔ تحقیق کی گہرائی چاہیے کسی موضوع پر رائے ظاہر کرنے کے لیے۔ سطحیت آ گئی، سرسری پن آ گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے، اندھا دھن اعتماد کر لیا جاتا ہے۔ ایک خبر کی بنیاد پر اپنے بڑے سے بڑی ہستی کے بارے میں بدگمانی کو جائز سمجھ لیا جاتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ تفصیلی جزئیات بتائے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تبین کیسے ہوتا ہے، تحقیق کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی کہ شعبان دیکھ لیا ہم نے، اللہ اپنے فضل سے رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتقبلہ منا سالما۔ اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہے کہ اے اللہ ہمیں صحیح سلامت رکھیے رمضان کے لیے، اور رمضان کو بھی ہمارے لیے محفوظ رکھیے غفلتوں سے، اور رمضان کے اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنے شان شان نہ ہو ہماری حیثیت کو دیکھے بغیر، ہماری ناقدری کو دیکھے بغیر اپنے کرم سے قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نیک بندے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تیاری سے پتہ چلتا ہے کہ یاد ہے آنے والا مہمان، غفلت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے یاد نہیں آنے والا مہمان۔ تیاری ہونی چاہیے۔ گھر میں عورتیں بیٹھیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، باپ بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حدیث پڑھانے میں، فتویٰ لکھنے میں، کتب خانے کے چلانے میں، دینی کاموں میں، اس کے باوجود رمضان کے آنے سے پہلے
اپنے بچوں کو باقاعدہ طریقے پر بٹھاتے اور یہ کہتے بچوں چھوڑ دو تدریس، چھوڑ دو اپنے غیر رمضانی اعمال، روزے کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ، اعتکاف کے علاوہ اور جو اعمال بتلائے گئے رمضان میں، اس کے علاوہ جتنے نیکی کے بھی اعمال ہیں اسے ایک طرف رکھ دو، جو ترجیحی ہے، جو اس موسم سے جڑے ہوئے ہیں، ان اعمال کی تم فکر کرو۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر کپڑے سلانے کو ضروری ہی سمجھتے ہو، اس مہینے میں فارغ ہو جاؤ۔ کاش ایسی مائیں بڑھ جائیں ہمارے معاشرے میں، کاش ایسی بیٹیاں بڑھ جائیں ہمارے خاندانوں میں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح کہ جو گزشتہ سال کے روزے کی قضا کر لیتی تھی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان میں روزے رکھ کر جب اس سال کا رمضان آ جاتا تو گزشتہ سال کے بیماری کا کوئی روزہ ان کے ذمے میں قضا باقی نہیں رہتا۔ کمی محسوس کیوں نہیں ہوتی ہے نیکیوں کی؟ اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ کے منصوبے بنانے والے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، کم کر دے۔ ہم رکھ لیں گے روزہ کھانے سے، رکھ لیں گے روزہ پانی سے، بہت مشکل ہے روزہ رکھنا گناہوں سے۔ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے روزہ رکھنا فون کے بے قابو استعمال سے۔ امریکہ میں ایک مسجد کے بارے میں بتایا گیا، یہاں پر اعلان ہوتا ہے مسجد میں کہ ایک رات کا اعتکاف کریں گے ہم، عام دنوں میں یا رمضان میں نفل اعتکاف، فون کے بغیر ایک رات کا قیام، فون کے بغیر 2 دن کا قیام اعلان ہوتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ہمت افزائی کی جاتی ہے کہ واہ بیٹا تم نے عظیم کام کیا۔ کتنے شیطانی اثرات دھل جاتے ہیں 1 دن 2 دن آدمی کے فون سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے۔ روح میں نور محسوس ہوتا ہے اگر واقعتاً فون سے روزہ رکھا جائے، فون سے دوری کا اعتکاف کیا جائے۔ اگر ذمہ داریاں اس سے جڑی ہوئی نہیں، اگر اس نے اپنے متعلقین کو باخبر کر دیا ہے، کمی محسوس ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کو کمی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تہجد میں تڑپ رہے ہیں، سانپ کے کاٹے ہوئے شخص کی طرح تڑپ رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اے دنیا میں نے تجھے طلاق دے دی، کیوں آئی ہے میری طرف؟ موت کا وقت سامنے ہے، لمبا سفر ہے، توشہ کچھ نہیں علی کے پاس۔ جن کے یہاں جنت کی خوشخبریاں، ان کے یہاں اس قدر بے قراری، کیوں نہیں ہمارے دل میں یہ بے چینی، ہمارے دل میں یہ بے چینی؟ کتنے بدل گئے ہم اپنے بڑوں کے دنیا سے جانے کے بعد، اپنے شیخ کے جانے کے بعد، اپنے والدین کے جانے کے بعد۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے حوالے کیا، اپنے دلوں کو بدلا ہوا پایا۔ ہم کتنے بدل گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موت کا وقت قریب آیا، فرمانے لگے سلمان کیا منہ دکھاؤ گے؟
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اس وعدے پر باقی نہیں رہے جو وعدہ تم نے آقا سے کیا تھا، لیکن بلاغ احدکم من الدنیا کزاد الراکبی، لیکن بلاغ احدکم من الدنیا کزاد الراکبی، ایک مسافر کا جتنا سامان ہوتا ہے اس سے زیادہ سامان جمع نہ کرنا۔ حضرت سلمان فارسی سے عہد و پیمان کیا تھا آقا نے۔ حضرت سلمان فارسی نے کیا دنیا جمع کی، کھڑے ہو جائیں تو چھت لگ جائیں، لیٹ جائیں تو پیر لگ جائیں، اتنا چھوٹا مکان بنایا، تڑپ رہے ہیں کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ حضرت عمر کی ملاقات ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کے مکان کو دیکھا حضرت عمر نے تو فرمایا، اے ابو عبیدہ، دنیا نے ہمیں بدل دیا، تم کو دنیا نے نہیں بدلا۔ تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے بستر کو زیادہ نرم کر دیا گیا، اپنی بیٹی سے، ہماری امی جان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سے فرما رہے، بیٹا بتاؤ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنے نرم بسترے پر سویا کرتے تھے؟ صحابہ نے اپنے بڑوں کی روایات کو بچایا، ان کے اقدار کو سنبھالا، معیار زندگی کے غم میں معیار بندگی کو کم نہیں کر دیا۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے سے بڑوں کی روش پر رہنا چاہتا ہوں، میں ان کی روش سے بال برابر ہٹنا نہیں چاہتا، میرا ایمان ان سے بہتر نہیں، میرا یقین ان سے بہتر نہیں، میرا اخلاص ان سے بہتر نہیں۔ ٹٹول کر دیکھ لو، جیسے جمعہ گزرتا ہے ویسے ہفتہ گزرتا ہے، جیسے رمضان گزرتا ہے ویسے پورا سال گزرتا ہے۔ یاد دہانی کر لیجئے، تذکیر کر لیجئے اس موقع کے مضامین کی۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نیکی کی عادت ڈالنا چاہتے ہو رمضان میں اہتمام سے کر لو، 11 مہینے تمہارے لیے آسان۔ اور جس گناہ سے بچنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہو رمضان میں بچ جاؤ، پورے 11 مہینے بچنا آسان۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں، لوگوں سوچو، ایک آدمی ایک دن صحت مند رہتا ہے، ہفتے بھر بیمار رہتا ہے، ایک آدمی 1 مہینہ صحت مند رہتا ہے، 11 مہینے بیمار رہتا ہے، 1 مہینہ صاف کپڑے پہنتا ہے، 11 مہینے گندے کپڑے پہنتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ آپ اسے بیمار مانیں گے یا صحت مند مانیں گے؟ آپ اسے گندگی میں رہنے والا مانیں گے یا صفائی پسند مانیں گے؟ یہ کیا، ہم نے نیت ہی نہیں بنائی پوری زندگی کی تربیت لینے کی رمضان کے ذریعے سے۔ نیت بھی ایسی ہے کہ فلاں گناہ سے بچنا ہے، صرف رمضان تک فلاں گناہ سے بچنا ہے، اس لیے کہ مدرسے کی 4 دیواری میں ہو، تنہائی کا موقع ملے گا پھر وہ میں گناہ کر لوں گا۔ عزم پکا نہیں ہے، نیت کامل نہیں ہے، تو پھر عبادت عادت بن جاتی ہے، عبادت کا اثر باقی نہیں رہتا، رسمیت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، حقیقت نہیں آتی ہے۔
بدلنے کی نیت کرو، بہتری کی نیت کرو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، عوام کا روزہ کھانے پانی کو چھوڑنا، خواص کا روزہ گناہ کو چھوڑنا، اخص الخواص کا روزہ روزے کے عالم میں اللہ کے غیر کا خیال دل میں نہ آئے۔ دل نے روزہ رکھ لیا اللہ کے غیر کو دل میں بسانے سے۔ ابن جوزی فرماتے، ابن جوزی ضم الہوا میں فرماتے، وہ دل عذاب میں ہے، وہ دل عذاب میں ہے جس کی تسکین غیر اللہ سے ہوتی ہے، جس کو سکون غیر اللہ سے ملتا ہے۔ دلوں کی سختی، ہارٹ آ گیا، اوپن ہارٹ سرجری، کولیسٹرول بڑھ گیا، بڑا غم ہے۔ ہونا چاہیے، صحت بھی نعمت ہے، لیکن اس بیماری سے بڑی مصیبت ہے دل کا سخت ہو جانا۔ سال بدلے دل نہ بدلے، سال بدلے رات اور دن نہ بدلے۔ ترتیب بننی چاہیے۔ ہمارے صوبے میں ایک عالم دین ہے، کثرت تلاوت کی مثال سناتا ہوں اسے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سوریہ پیٹ میں حفظ مکمل کیا۔ حضرت نے فراغت کے وقت کہا روزانہ 3 پارے پڑھنا۔ ان بندے خدا نے تکمیل حفظ کے بعد سے کوئی دن ایک منزل پڑھے بغیر نہیں گزارا۔ میں نے پوچھا گزشتہ کی ملاقات میں، حضرت یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مفتی صاحب اب تک تو ایک منزل کا معمول تھا، قبر میں پیر لٹک رہے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، اب ایک منزل سے زائد پڑھ رہا ہوں ناشتہ کرنے سے پہلے۔ ہم یاد کریں گے اپنے مرحوم اکابر کو، حضرت مولانا حماد بن ذکی صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ، انتقال قریبی زمانے میں ہوا۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا، ان کے صاحبزادوں نے بتلایا، ٹیسٹ چلتے رہے آخری دنوں میں، والد نے کہا پتہ نہیں کیا کر لیا تم لوگوں نے، میں نے تو آج کا معمول پورا کر لیا۔ موت کا وقت آیا، کلمہ پڑھا، اپنے بچوں کو سنایا، سنو میرا کلمہ۔ سنانے کے بعد فرمایا میں نے پوری زندگی قرآن کو اپنا دوست بنایا، مجھے یقین ہے قبر میں یہ میرا مونس بھی ہوگا۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ جو عاشق قرآن ہوتے ہیں وہی حقیقت میں حافظ قرآن بنتے، وہی خادم قرآن بنتے ہیں، انہیں ہی حافظ بننے کے بعد حافظ مرنا بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہم یاد کریں گے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، وہ فرماتے تھے اپنے حلقے کے اندر سال بھر قرآن پڑھاتے ہو، پڑھتے کیوں نہیں؟ کیوں قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تراویح سنانے سے؟ کیوں قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنا حفظ کسی کے سامنے دہرانے سے؟ اور آخری بات میرے بزرگوں، حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ایک اہم ملفوظ، حضرت فرمایا کرتے تھے ہر دین کا کام نافع تو ہے کافی نہیں ہے۔ ہر دین کا کام نافع تو ہے کافی نہیں ہے۔ جمعیت کا کام نافع ہے کافی نہیں، جماعت کا کام نافع ہے کافی نہیں، بیت المالوں کا کام نافع ہے کافی نہیں، اقامت مکاتب، قیام مدارس، اسکولوں کا قیام نافع ہے کافی نہیں، دارالقضاء اسلامی عدالتیں ضروری ہیں، شریعت کا جزئیہ زندہ کرنا کافی نہیں۔ کوئی اپنے کام کے کافی ہونے کے زعم میں نہ رہے۔
حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتنے انفرادیت پسند نہ بنو، اپنے قول، اپنے مزاج، اپنے منہج، اپنے ذہن میں اتنا سکڑ کر منجمد ہو کر نہ رہو کہ دوسرے کے کام کی خوبی بھی نہ مان سکو۔ عملاً آدمی ایک کام میں رہے گا، ذہناً اور فکراً ہر دین کے کام کا قدردار ہے۔ ہمارے اکابر میں جامعیت اور اعتدال اس وقت ضرورت ہے اپنے کاغذات کو درست کرنے، ڈاکومنٹس کے درست کرنے۔ نہ بھولیے جو آسام میں ہوا، مت بھولیے جو ابھی کروڑوں ووٹرز کا نام بہار کے الیکشن میں حذف کر دیا گیا۔ یاد کرو ابھی یو پی کے علاقے میں کاغذات کے نہ ہونے، ووٹر آئی ڈی کارڈ کے نہ ہونے، مطلوبہ کنڈیشنز کی تکمیل نہ کرنے پر کتنے لاکھ کروڑ لوگوں کی شہریت پر سوالیہ نشان لگا دیا گیا۔ کلکتہ کے علاقے میں ہو چکا SIR، کروڑوں کی تعداد میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، پریشان ہیں اسپیلنگ کے مسٹیک کو درست کرنے کے لیے، ناموں میں میچنگ کے پیدا کرنے کے لیے۔ ظالم یہ چاہتا ہے 25-30 سال ملک کے کروڑوں لوگوں کو اپنی شہریت کے ثابت کرنے میں الجھا کر رکھ دیا جائے اور اپنے ذہن کے مطابق پارلیمنٹ اور اپنے ذہن کے مطابق دستور تدوین کر دیا جائے۔ رمضان کٹس تقسیم کرنے، راشن تقسیم کرنے، سردی میں بلانکٹ کے تقسیم کرنے، افطاری کے کھلانے سے بڑی نیکی ہے اس وقت لوگوں کے کاغذات درست کرنے کی مہم چلانا۔ اپنے رشتہ داروں پر بڑا احسان ہوگا کہ SIR نے جو 3 کیٹیگریز بنائے اور جن کاغذات کا مطالبہ کیا، ہم فکر مند ہو جائیں، بڑوں کی آواز میں آواز ملائیں اور ان کی محنت اور غم کو چلائیں، اپنے آپ کو پہلے ٹٹول کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی وہ سب صفات، اعمال، افکار سے اللہ نوازے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔